बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुल विद जुल्फ़िकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया, लेकिन जब भी कोई असल चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ की जो शराफिया है, बड़े लोग हैं, उनको तो तकलीफ़ होती है, लेकिन बदकिस्मती है जो उनको मानने वाले हैं अक्सर गरीब लोग होते हैं, एक साइड के लोग होते हैं जो बराह रास्त मुतासर भी होते हैं, जिनका भी नुकसान होता है। लेकिन क्योंकि वो एक घर को मानने वाले होते हैं तो जब उनके खिलाफ बात जारी होती है तो फिर उनको भी मसला बन जाता है, उनको भी परेशानी होती है, उनको भी तकलीफ़ होती है। बाकी सब तो मामलात चलते हैं, लेकिन आज देखें, दौलत, मनी, रुपया, रकम, इनकम नहीं मतलब अमीर होना कह लें, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। छोटे छोटे ज़हन माइंड हो, वो अमीर हो जाएं तो वो बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। ज़ाहिर बात है, वो चालाक आप कह सकते हैं, क्लेवर उनको कह सकते हैं, या कुछ मसलों में कि उन्होंने वो पैसे तो कमा लिए, या जद्दी पुश्ती मिल गए, या विरासत में मिल गए, लेकिन सियासत के लिए, इस सिस्टम निज़ाम के लिए, इंसानियत के लिए, भलाई के लिए, आम आदमी के लिए वो ज़ाहिर कातिल होती हैं, बल्कि वो फ़िरौन होती हैं, चंगेज़ खान होते हैं, लाकू खान होते हैं, या ज़ियाउल हक होते हैं। मतलब ये इन लोगों को, आम आदमियों का ये खून निचोड़ते हैं। तो इसी तरह इस्लामाबाद में वो आपने देखा सेंचुरियस की क्या वो बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा प्लाजा जिसमें न जाने क्या कुछ, तो उसके मालिक चौधरी इलियास, वो क्या नाम है, रकम और दौलत की वजह से ही उनको आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया गया। फिर वो बदतमीज़ियाँ करते फिर रहे हैं। एक दफ़ा इलेक्शन से पहले 5 के 6 अरब का किसी, आपको पता है, एजेंसी का पता ही आपको, मैंने नाम क्या लेना है, उससे उनकी बात तय हुई सीटें जीतने की और वज़ीर आज़म बनने की, PTI की तरफ से। फिर वो हटे, फिर जिस तरह वो न्याजी साहब को नून से बनाया गया, न्याजी ये भी वो भी, फिर उनकी जगह ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए, यानी उस जमात, अपनी जमात में लॉबिंग करके। तो अभी कौमी असम्बली का इजलास जारी है, उस पर भी थोड़ी बहुत ही बात करते हैं। मुआशियत जो है, इकनॉमिक्स जो है, वो किसी के हाथ नहीं आ रही। कभी कहते थे IMF से हम मुआहदा नहीं करेंगे, IMF से छुट्टी, लेकिन फिर हालात ऐसे कि अब फ़ख्र महसूस किया जाता है क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचा IMF के पास। कल इसहाक डार साहब सदर पाकिस्तान से मिले, वो आर्डीनेंस जारी करवाना चाहते थे। ये भी जिस तरह वो 3.5-4 साल आर्डीनेंस जारी करते रहे हैं, आर्डीनेंस फैक्ट्री भी ईवान सदर को कहा जाने लगा, खासकर आरिफ अलवी साहब को। तो इसहाक डार साहब भी गई, ये हुकूमत भी, तो उन्होंने कहा जा अपना मैं ना करता, वो असम्बली से मंजूर कराओ। तो आज असम्बली का इजलास हो रहा है, जॉइंट सेशन बनाया, तो उसमें इसहाक डार आए थे, कोई बात करने ही लगे थे अब इकनॉमिक्स की, और कुछ PTI के बारे में वो पुरानी बातें बताने लगे थे कि PTI ने 3.5-4 सालों में ये कुछ किया। तो वहाँ प्रेस गैलरी जो है, उसमें कोई मसला हो गया तो वैसे ही होता है। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा, कमर ज़मान कायरा साहब हैं वान में, नहीं है तो वो हैं, तो या नहीं है तो शाजिया मरी साहबा हैं, तो वो जाएँ तो प्रेस वालों को हैंडल करें। तो अभी कायरा साहब ने वो आकर असम्बली में बताया, जी वो ये मसला था कि जियो के एक रिपोर्टर ने, एक साफ़ी ने सवाल पूछा तो उसको भी गाली चाट दी। कुछ दिन पहले भी बदतमीज़ियाँ की, गालियाँ निकाली। तो आप, मुझे अच्छा भी लगा और कुछ और भी अच्छा लगा, इसमें मेरी ज़ात भी शायद आ गई कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पीपल्स पार्टी के 2 लोगों को, पहले कमर ज़मान कायरा को और फिर शाजिया मरी को कहा। इसी तरह बेशुमार जगहों पर, हम लाहौर में हैं, हम गुजरांवाले में हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मंडी बाउद्दीन में, मुख्तलिफ जगहों पे, या अक्सर होता रहा पिछले 4-5 सालों में कि जब भी कहीं किसी तरफ से मीडिया की शिकायत आनी, मसला होना, रूट कर भी अक्सर चले जाते हैं। मतलब ये रोज़मर्रा का काम है मेरा, फिर क्योंकि दोनों से तल्लक है, सियासत से और मीडिया से, तो दोनों समीता हूँ। तो मुझे कायरा साहब ने कहना जाओ इन्हें राज़ी करके लिया। मतलब अक्सर कायरा साहब मेरी ड्यूटी लगाते थे और ऊपर देखा अच्छा लगता है। मतलब स्टेप डाउन स्टेप के असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कायरा साहब को कहा कि उनको जाए मीडिया वालों को मनाए, और आकर मीडिया की बात की, बाकायदा कहा कायरा साहब ने, और उसको कंडम किया। फिर स्पीकर पाकिस्तान असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, फिर क्योंकि अपोजिशन में है, हालात उनके बेशक हमारे हैं, नूर आलम खान पेशावर से हैं, जो कभी भी पीपल्स पार्टी में होते थे, फिर वो PTI में चले गए। और साफ बात है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती थी, इसलिए गए थे, अपनी अपनी सीटों का होता है। तो वो
اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے تھے. ان کی اور راجہ ریاض کی جنگ رہی, لیکن راجہ ریاض جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے پی ٹی آئی کی طرف سے. اور ان کو بھی پاکستان کا اہم ترین اسمبلی میں ہوتا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, تو اس کا سربراہ بھی بنا دیا گیا. تو اب وہ باتیں بتا رہے تھے کچھ. سب سے پہلے انہوں نے بھی کنڈم کیا, پھر کہتے ہیں ساکھدار ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے جی, ساکھدار جب بھی مہنگائی کرنی ہو, کوئی مسئلہ ہو تو اسمبلی میں آ جاتے ہیں. تو پھر پیچھے سے کسی اور لقمہ دیتے ہوئے ایم اے, کیونکہ وہ سارے ایم اے بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں, کون سا آپ نے یا میں نے جانا ہوتا ہے, ہم تو نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو پیچھے سے کسی ایم ایل اے نے لقمہ دیا جی, وہ تقریر کر کے ساکھدار صاحب پھر پتلی گلی سے نکلے. ابھی 5 منٹ پہلے کی بات ہے. اچھا, تو وہ اس پہ کثرے سے جھکتے, پھر بتا رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں چینی 25 روپے کلو, پھر نون لیگ آتی ہے 50 روپے کلو, پھر پی ٹی آئی آتی ہے 85 روپے کلو, پھر یہ آتے ہیں 120, 30, 40 روپے کلو. تو وہ تھوڑا سا بتا رہے تھے, اور ساتھ آئی ایم ایف کا بھی بتا رہے تھے, اور باقی رونے بھی بتا رہے تھے, اور یہ بھی بتا رہے تھے. پہلے ایک یہ آئے, پھر یہ انگلینڈ چلے گئے ساکھدار, پھر دوسرے وزیر خزانہ شوکت ترین آئے, انہوں نے بینک بنا لیا, انہوں نے کیا کچھ بنا لیا. تو وزیر خزانہ جو ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ خزانہ ہو نہ ہو, خزانے کے ماہر ہوتے ہیں. تو یہ کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ہاں. لیکن بات میں آپ کو بتا دوں, ہم لوگوں میں بھی ایک پرابلم ہے پاکستان میں. معذرت, سب سے بڑی جو پرابلم آ گئی ہے وہ یہ ہے, ہم سچ نہیں سننا چاہتے, ہم کس کی نیوٹرل بات نہیں سننا چاہتے, ہم حقائق نہیں جاننا چاہتے. ہم جو عوام ہے, ہم کی جو اکثریت ہے, پہلے ہمیں فکر ہوتی تھی معلومات کی, انفارمیشن کی, خبر کی, اب وہ نہیں ہے. اب ہماری اپنی اپنی پسند ہے, اور جن کے ہم مخالف ہیں ان کے خلاف بات سننا چاہتے ہیں, اور جن کو ہم پسند کرتے ہیں ان کے حق میں بات سننا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کا المیہ ہو گیا, یہ پرابلم ہے, اور یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں نا, جب ہمارے اندر وہ حس ہی ختم ہو جائے, وہ سکت ہی ختم ہو جائے, وہ شوق, وہ جنون, وہ جذبہ ہی انسان کے اندر نہ رہے کہ حقائق کیا ہے, میں نے حقائق جانے, تو بات وہاں پہ ختم ہو. جب آپ نے مور لگا دی اس بات کی کہ میڈیا بھی جو ہے وہ صرف ہماری مرضی کی بات کرے, ہماری مرضی کی خبر کرے, تو بڑا نقصان دہ. اچھا, پھر اس سے بڑی پرابلم میڈیا کی اکثریت, میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا بٹ چکا ہے, تقسیم ہو چکا ہے, دھڑے بازی میں آ چکا ہے, سیاسی جماعتوں کی وہ ایک سیاسی جماعتوں کا حصہ بن چکے ہیں. جو میڈیا گروپ جو جیو گروپ کے ساتھ ہے, اور باقی ٹیلی ویژن کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ہے, جو ARY کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو کوئی تو ہو پیمرا بنا ہے, کیا اس کی اہمیت یار, پھر وہ روکے جیو کو, وہ روکے ARY کو, وہ روکے سب کو, ان کو کہے جو ہے وہ ہے. میڈیا تو آئینہ ہے, آئینہ دکھانا ہے, جو ہو رہا ہے وہ دکھانا ہے, وہ بتانا ہے. لیکن اپنے اپنے معاملات میں ہم کیا کریں؟ سیاسی جماعتیں جو منشور دیتی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتی ہیں, اپوزیشن میں وہ کچھ اور ہوتی ہیں, حکومت میں کچھ اور ہوتی ہیں, اور ہم پھر بات نہیں سننا چاہتے. ان کا بھی قصور, میڈیا کا بھی قصور, اور ہمارا تو ہے ہی. لیکن پاکستان کے لیے, اس جمہوریت کے لیے, انسانیت کے لیے, آپ لوگوں کے لیے جینے کے لیے دنیا آگے بڑھ رہی ہے. جو ہمیں 1985 میں ہونا چاہیے تھا, ہم اس سے پیچھے جا رہے ہیں. کیا حالت تو یہاں پہ کسی چیز کی نہیں ہے نا. معاشرے میں, سوسائٹی میں تباہی مچ چکی ہے, آدمی آدمی کو کاٹ رہا ہے, سامراج غیر سیاسی ہو چکا ہے. باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہے. لالچ سے ہم بھرپور ہیں. ہر انسان اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کسی سسٹم میں, آئین میں, اخلاقیات میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوری ٹو سے, بٹ میں چلو اردو میں ہی بات کرتا ہوں, دل تو میرا کہتا ہے پنجابی کر دیں, لیکن چلے باقی صوبوں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہے کہ سامراج خراب ہو گیا, سامراج غیر سیاسی ہو گیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہو گئی, مائٹ از رائٹ. مطلب جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ لگا دیتا ہے, طاقت نہیں ہوتی ہے تو ہمیں محرومیاں یاد آ جاتی ہیں, زیادتیاں یاد آ جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. لیکن پاکستان میں میڈیا کو اپنی جگہ پہ جانا ہوگا, میڈیا کو نیوٹرل رہنا ہوگا, نیوٹرل. یہ دو ادارے بڑے بڑے بن گئے ہیں, سیٹ ان کو صرف دولت کی پڑی ہے. سیاست کو اپنی اصل جگہ پہ لانا ہوگا. جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام کرے, وہ سیاست کا کام نہ کرے. اور پچھلے دنوں سے عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی عوام مطمئن نہیں ہے. کرپشن میں وہ پہلے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں,
وہ اور رکاوٹیں کے لیے وہ بھی اپنی چودراہٹ لے آتے ہیں. قاضی کا کیا کام چودراہٹ سے کس سے ملن ملاپ کا؟ وہ جو کیس ہے سامنے آئے اس پہ انصاف کرے. تو دیکھتے ہیں جی کیا انصاف ہوتا ہے. عمران خان کی آج وہ استاد دہشت گردی کی عدالت سے 2 ضمانتیں خارج ہوئی ہیں. اب وہ ہائی کورٹ میں جا کر کراتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن خان صاحب سامنے نہیں آ رہے ہو. آج تو عدالتوں نے بھی کہہ دیا جی دیکھیں ایک گولی لگی تھی بلکہ اس کا کھوکھا بھی لگا تھا، 3 مہینے ہو گئے ہیں. 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں وہ چلے جاتے ہیں. حامد ناصر چٹھا کے بیٹے احمد ناصر چٹھے کو سب سے زیادہ گولیاں لگی، زخمی ہوئی، 1.5 مہینہ ہو گیا، وہ بھاگتا پھر اپنا کام کر رہا ہے. اور خان صاحب باقی سارے ہر روز کام کرتے ہیں، لیکن آخر پہ آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہے جی میں عدالت نہیں جا سکتا. اور آخر میں ادھر سے ہرن باج رہے ہیں تو ہرن بجانے کی ایک بات کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا. لیکن اکثر ٹرالیوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے اور اب رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ہرن بجاؤ راستہ دو، لیکن باقی دنیا میں ہرن نہیں بجائے جاتے. وہاں پہ آپ کسی کی شادی ہو جس دن تو ہرن بجاتے ہیں، یا فٹ بال وغیرہ کا کوئی میچ جیت جائے یا خوشی کا سما ہو تو ہرن بجاتے ہیں، ورنہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن آخر میں اتنا کہوں گا، ہمیں اگر اس قوم کو جگانا ہے تو ہرن بجانا ہے. اب تک کے لیے اتنی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.